بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے راز اگل دے گی اور ہر انسان اپنے انجام کی طرف دوڑا لے جایا جائے گا، اس دن ابلیس کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اور کیوں بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف بھاگے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز اور دل ہلا دینے والے موضوع پر بات کریں گے، اور آخر میں بہت اہم حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ قیامت کا وہ دن جس کی ہیبت کا اندازہ انسان تو کیا پہاڑ بھی نہیں کر سکتے۔ اس دن زمین ہلا دی جائے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور انسان میدان حشر کی طرف بغیر کسی اختیار کے کھینچ لیے جائیں گے۔ آج نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ ہی کوئی مال اور نہ ہی اولاد، بس ہر نفس اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسی ہنگامے میں دنیا کا سب سے بڑا باغی یعنی ابلیس وہ بھی وہاں پر بلا لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن ابلیس کہے گا کہ میری کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے صرف تم کو وسوسہ دیا اور تم نے مان لیا۔ یعنی ابلیس خود بھی بے بس ہوگا، اس کے ہزاروں سال کے فریب، اس کی سازشیں اور اس کی چالیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اور یہی وہ وقت ہے جب روایتوں اور حکایات میں آتا ہے کہ ابلیس دوڑتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف جائے گا۔ یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، یہ دن اول سے ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان سب سے بہتر ہوں، اور یہی تکبر اس کے زوال کا سبب بنا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو ترجیح دی، اور یوں آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی۔ ابلیس جانتا تھا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مقرب اور معزز نبی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، وہ تو لعنت یافتہ قرار دے دیا جائے گا۔ اسی بغض، اسی انتقام اور اسی حسد نے اس کو بھٹکا دیا۔ تمثیلی بیانات میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ابلیس کو اس کا انجام دکھا دیا جائے گا تو وہ آخری کوشش کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف بھاگے گا۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ وہ چیخ کر کہے گا، ہے آدم، اگر تو پیدا نہ کیا جاتا تو میں جہنم میں نہ جاتا۔ گویا وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار اپنے گناہوں کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کو ٹھہراتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی فطرت، اپنی غلطیوں کا الزام ہمیشہ کسی اور پر ڈالنا۔ یہ کہانی چاہے تاریخی سند نہ رکھتی ہو، لیکن اس میں ایک بہت اہم سبق چھپا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کی بربادی اس کی نافرمانی تھی اور انسان کی کامیابی اس کی توبہ میں ہی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی طلب کی۔ یہی فرق قیامت کے دن ہماری منزل بھی طے کرے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن اور احادیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ قیامت کے دن ابلیس آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا۔ یہ ایک نصیحت آمیز حکایت ہے جس کو علماء انسان کو تکبر، حسد اور الزام تراشی سے بچانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اسلام میں اصل حقیقت یہ ہے کہ ابلیس قیامت کے دن انتہائی ذلیل ہوگا، وہ اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کرے گا اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اسے کوئی پناہ گاہ، کوئی مدد اور کوئی بھی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔